أن اسم الزمان عليك السلام ورحمة الله المبهم عليك السلام إن كان مستقبلا فهو كإذا في اختصاصه بالجمل الفعلية وإن كان عليك السلام ورحمة الله وإن كان ماضيا فهو كإذ في الإضافة إلى الجملتين فتقول آتيك زمن يقدم الحاج عليك السلام ورحمة الله ولا يجوز زمن الحاج قادم وتقول آتيتك زمن قدم الحاج وزمن الحاج قادم. توجہ کیجیے گا، ہماری بحث ہو رہی تھی ان اسماء کے بارے میں جو جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں. آج ایک سیبویہ کے نظریے کو بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسماء زمان ہیں وہ اسماء جو زمان کے لیے آتی ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک اسماء زمان ان کا زمانہ معین ہوتا ہے، جس طرح ان استقبال کی معنی دیتا ہے، اذا استقبال کی معنی دیتا ہے. اسی طرح کچھ اسماء زمان ہیں جو مبہم ہیں، ان کی کوئی معنی معین نہیں ہوتی کہ جی کون سا زمانہ ہوگا. انہیں کہا جاتا ہے اسماء زمان المبہم، کیونکہ زمان مبہم ہے ان کا. وقت، الوقت کون سے زمان پر دلالت ہے؟ فقط وقت پر دلالت ہے. الزمن زمانہ، کون سا زمانہ؟ کوئی پتہ نہیں. الیوم، یومن، یہ بھی یعنی اسماء مبہم میں سے. پھر جو ہے وہ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے پاس ازمان ایسے بھی ہیں جن کا زمانہ مبہم ہوتا ہے لیکن کلام سے پھر ان کے زمان کا پتہ چلتا ہے. واضح ہو گئی بات. اس نظریے کے بعد سیبویہ فرماتے ہیں کہ جی اگر اسماء زمان مبہم استقبال کی معنی کے لیے آئیں تو اس صورت میں ان کے لیے اذا کا حکم ہوگا. یعنی کیا؟ جس طرح اذا کے لیے ضروری ہے کہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہو، اسی طرح اسماء زمان مبہم جو استقبال کے لیے ہیں ان کے لیے بھی فعلیہ جملہ کی طرف مضاف ہونا کیا ہوگا؟ ضروری. لیکن اگر اسماء زمان ہوں ماضی کے لیے تو پھر وہ از کی طرح ہے. از کی طرح یعنی کیا؟ جس طرح از کے لیے جائز ہے کہ جی وہ مضاف ہو جملہ فعلیہ کی طرف اور مضاف ہو سکتا ہے جملہ اسمیہ کی طرف، یہ اسماء زمان کے لیے بھی دونوں وجہیں کیا ہوں گی؟ جائز ہوں گی. واضح آگا ان باتیں. مثالیں دیکھیں بس. وزعم سیبویہ نے گمان کیا ہے ان اسم زمان المبہم، زمان مبہم کا اسم انکان مستقبلاً اگر مستقبل کے لیے ہو. لیکن توجہ کیجیے گا، خود وہ زمان لفظ جو زمان ہے یا وقت ہے وہ خود استقبال پر نہیں دلالت کریں گے لیکن جملے سے استقبال لیں گے، پھر کہیں گے کہ یہ زمان مستقبل کے لیے. فَهُوَ كَإِذَا، تو یہ اس میں زمان مبہم اذا کی طرح ہوگا. کس چیز میں اذا کی طرح ہوگا؟ فی اختصاص ہی، کہ یہ اس میں زمان مبہم خاص ہو جائے گا بالجمل الفعلیہ، جملہ یعنی جملہ فعلیہ کے ساتھ خاص ہوگا، یعنی ان کی طرف مضاف ہوگا فقط فعلیہ کی طرف. وَإِنْ كَانَ مَاضِيًا، ہاں اگر جو ہے وہ ماضی ہو زمانہ، فَهُوَ كَإِذْ، تو یہ اس کی طرح ہو جائے گا. کون آگا؟ شاباش. اس میں زمان مبہم کَإِذْ اس کی طرح ہو جائے گا. فِي الْإِضَافَةِ إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ، دونوں جملوں کی طرف مضاف ہوگا، دونوں جملوں سے چاہے فعلیہ ہو چاہے اسمیہ. فَتَقُولُ آتِيكَ زَمَنَ يَقْدَمُ الْحَاجُ، پھر آپ کہیں گے میں آؤں گا تمہارے پاس اس وقت جب حاجی آئیں گے. تو زمانہ کس معنی میں آگا؟ کون سا؟ استقبال. تو یہ مضاف ہوگا کس کی طرف؟ جملہ فعلیہ. ولا یجوز زمن الحاج قادم، کیونکہ اس صورت میں الحاج قادم کیا کون سا جملہ ہو جائے گا؟ اسمیہ. اور زمن اگر جو استقبال کی معنی میں تو فقط اذا کی طرح فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا، اسمیہ کی طرف مضاف نہیں. وَتَقُولُ آتَيْتُكَ زَمَنَ قَدِمَ الْحَاجُ وَزَمَنَ الْحَاجُ قَادِمٌ. ہاں آپ یہاں پر کیا ہے؟ شاباش. اس کی معنی میں کیوں یعنی اس کی طرح استعمال ہوگا؟ کیوں؟ کیونکہ زمان کیا ہے؟ ماضی. آتیتک، میں تمہارے پاس آیا تھا. کب؟ زمانہ قدم الحاج، جس وقت حاجی آئے تھے حج سے.
وَضَمِنَ الْحَاجُ قَادِمٌ، یعنی پہلی مثال مضاف ہوا جملہ اسمیہ فعلیہ کی طرف اور دوسری اسمیہ کی طرف. وَرُدَّ عَلَيْهِ دَعْوَى اختصاص المستقبل بالفعلیت بقوله تعالی یوم ہم بارزون وبقول سواد ابن قارب وَكُنْ لِي شَفِيًّا یوم لا ذو شفاعت بمغن فتیلا. توجہ کیجیے گا، بعض حضرات نے اسی سیبوے کو رد فرمایا ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ اسماء زمان مبہم استقبال کے لیے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جس جملے کی طرف مضاف ہوں وہ فعلیہ ہوں. ان کو رد فرماتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے لیے ایسے جملات پیش کرتے ہیں جہاں اسماء زمان مبہم استقبال کی معنی میں ہیں لیکن مضاف جملہ فعلیہ کی طرف نہیں ہوئے بلکہ جملہ اسمیہ. واضح ہے گئی بات؟ دیکھیے عبارت وَرُدَّ عَلَيْهِ، رد کیا گیا ہے، اعتراض کیا گیا، رد کیا گیا ہے سیبوئے پر. کس چیز کو رد کیا گیا ہے؟ دعویٰ اختصاص المستقبل، کہ یہ جو کہا اس میں زمان مبہم اگر مستقبل کے لیے ہو تو یہ خاص ہوگا فعلیہ کے ساتھ. اس کو رد کیا گیا ہے. کس کے ذریعے رد کیا گیا ہے؟ بقولہ تعالی، خداوند متعال کے اس قول کے ساتھ رد کیا گیا. کیوں؟ یوم ہم بارزون، یہ ہم بارزون یعنی جس دن وہ نکلیں گے. یہ کس دن کی بات ہو رہی ہے؟ قیامت کے دن کی. تو یہ یوم کس معنی میں؟ ماضی میں مستقبل میں؟ لیکن بعد والا جملہ کیا ہے؟ ہم بارزون اسمیہ. اور یہ جو شاعر ہیں اس کے قول کے ذریعے. جی ایک سوال ہے جی جی اکثر قیامت کا دن گویا کہ متحقق ہو چکا ہے، وہ جواب آ رہا ہے انشاءاللہ. یہی جواب انہوں نے دیا ہے. جواب دینا وہ جواب انشاءاللہ. وَكُنْ لِي شَفِيًّا یوم، اور آپ ہو جائیں، یعنی یہ مخاطب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے یہ شاعر. وَكُنْ لِي شَفِيًّا، آپ بن جائیں میرے لیے شفیع، یوم اس دن کے لیے، لا ذو شفاعت، جب کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، بمغنن، ایسی تھوڑی سی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا، بمغنن فتیلا، جو کافی و فتیل سے، فتیل کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی جو ہوتی ہے اس کے درمیان میں حصے میں جو ایک نشان ہوتا ہے، اتنی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا. اس دن کے لیے میں آپ سے شفاعت مانگتا ہوں. لا ذو شفاعت مغنن فتیلا، یعنی شفیع ہو جائے اس دن. کس کے لیے شفیع ہو جائیں؟ ان سواد ابن قارب. اگر تھوڑی توجہ کیجیے گا، تھوڑا ترجمے میں، یعنی آپ ہو جائیں شفیع اس دن کے لیے جس دن کوئی، یعنی اسی گٹھلی کا جو گٹھلی کے اسی دانے کے اندر جو نشان ہوتا ہے، اس دن اس کے مقدار کے مطابق کی بھی بے نیاز نہیں کر سکے گا. کس کو؟ سواد ابن قارب کو. اتنی شفاعت بھی سواد ابن قارب کی کوئی اور نہیں کر سکے گا، آپ ہی بن سکتے ہیں. اس کی ترکیب بھی کر کے دے دیں. کس کی آگا؟ اس پورے وَكُنْ لِي شَفِيًّا، واضح کن جو ہے وہ لی جار مجرور متعلق ہوگا، اس کے لیے شفیعاً اس کے لیے خبر ہے، یوم ظرف ہوگا. لا کو جو ہے وہ آپ نافیہ جنس مانے، لا، اور بمغنن کو اس کے لیے جار مجرور خبر قرار دیں، اور فتیلن کو آپ تمیز قرار دیں، یعنی اس مقدار کے برابر. ان سواد ابن قارب، یہ جار مجرور، اس کا تعلق مغنن کے ساتھ ہوگا. یہ زو کیا بنے گا؟ کیا یہ زو اس لا کے لیے سے بنے گا، کوئی صاحب شفاعت نہیں. والجواب، اگر دیکھیے گا رد کیا گیا اسی سیبوہ کو کہ جی آپ نے کہا کہ اگر جو ہے وہ اس میں زمان مبہم استقبال کی معنی میں ہو تو فعلیہ کے ساتھ خاص ہوگا، جبکہ ہم نے مثالیں پیش کر دی کہ جی جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوا ہے، اس کی طرف مضاف ہوا ہے. تو جواب سنیے، ان کا جواب یہ تھا کہ جی بعض اوقات ایسی چیزیں، ایسے افعال ہوتے ہیں جن کا مستقبل میں واقع ہونا یقینی ہوتا ہے، اور آپ نے جو ہم نے مثالیں دی ہیں وہ ایسی چیز کی دی ہیں. کس کی مثالیں؟ قیامت کی. قیامت کا وقوع کیا ہے؟ یقین. اور اسی استقبال کو ہم کر رکھتے ہیں ماضی کی جگہ پر، تو اس پر ایسا نہ سمجھیں کہ یہ استقبال ہے، بلکہ کیا ہے؟ ماضی. یعنی اس میں زمان مبہم کس کے لیے ہے؟ ماضی کے لیے. جب ماضی کے لیے یعنی اس کی طرح، جب اس کی طرح تو مرضی فعلیہ پر داخل کریں یہاں اسمیہ پر. انہوں نے مثال بھی دی ہے. والجواب، اس کا جواب، ان یوم القیامت، قیامت لما کان محقق الوقوع، جب قیامت کا جو ہے واقع ہونا یقینی ہے، جعل کالماضی، تو اس کو قرار دیا گیا کس کی طرح؟ ماضی کی طرح. فحمل علی اذ، تو پھر اس کو حمل کیا جائے گا. کس کو؟
زمن کو شاباش، اس میں زمان مبہم کو، بالکل اس میں زمان مبہم کو، جبکہ دونوں مثالیں میں وہ یوم ہی ہے. جی اس میں زمان مبہم کو حمل کیا جائے گا اس پر لا علی اذا، ہاں جی نہ کہ اذا پر. علی حد کہتے ہیں کہ جس طرح اس مثال میں ہوا ہے اس کی طرز پر. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، نفخ ماضی کے لیے آیا ہے کہ جی سور پھونکے گا اسرافیل، لیکن کب؟ قیامت کے دن. لیکن اس کا پھونکنا یقینی ہے، اس وجہ سے ماضی کا صیغہ لایا گیا ہے. برادران متوجہ ہیں سب؟ الثانی حیث نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فاطمۃ من صلی علیک غفر اللہ لہ والحقہ بہ حیث کنت فی الجنہ. یہ بھی واضح ہے آغایون کہ جی حیث جو ہے وہ مضاف ہوگا جملے کی طرف، اور یہ حیث کا جملے کی طرف مضاف ہونا یہ اس کے یعنی مختصات میں سے ہے. باقی حیث کس کے لیے آتا ہے آغایون؟ اس میں زمان کے لیے، مکان کے لیے. احسنتم، اسماء مکان میں سے ہے. اسماء مکان میں سے فقط یہی ہے جو جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے، باقی اسماء زمان جو ہے وہ مفرد کی طرف مضاف ہوتے ہیں. اور پھر اضافہ جائز بھی نہیں بلکہ لازم ہے کہ حیث ہمیشہ کیا ہو؟ مضاف. چاہے حیث پھر مضاف ہوگا، چاہے ظرفیت کی معنی میں ہو یا ظرفیت کی معنی میں نہ ہو. واضح ہے ان بات. الثانی ہے، ثانی جو ہے وہ حیث ہے نحو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ تو اے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ من صلی علیک، جس نے تم پر درود بھیجا غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اللہ کہو اور اس کو بلا کرے گا میرے ساتھ، حیث اس جگہ پر، اس مکان پر، کنت فی الجنت جس مکان پر میں ہوں گا جنت میں. وتختص بذالک، اور وتختص یعنی حیث بذالک اس سے خاص ہے، اس کے ذریعے خاص ہو گیا، اس کے ذریعے یعنی اضافت کے ذریعے، جملے کی طرف اضافت کے ذریعے خاص ہو گیا. کس سے؟ ان سائر اسماء مکان سے، کیونکہ وہ جملے کی طرف مضاف نہیں ہوتے بلکہ مفرد کی طرف. شاباش. وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْجُمْلَةِ وَإِضَافَتُهَا إِلَى الْجُمْلَةِ لَازِمَةٌ، اور اس حیث کا مضاف ہونا جملے کی طرف لازم ہے. وَلَا يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ، اور حیث کا جملے کی طرف مضاف ہونا اس کے لیے شرط نہیں کیا کون ہا ظرفن کہ حیث کیا ہو؟ ظرف ہو. وَزَعَمَ الْمَهْدَوِيُّ، اور مہدوی نے زام کیا ہے کہ ان حیث فی قول ابن درید، کہ حیث جو ہے قول ابن درید میں ظرف واقع ظرفیت سے خارج ہوا ہے، اس وجہ سے مضاف نہیں ہوا بلکہ بعد والا جملہ جو ہے وہ حیث کے لیے صفت ہے. بات واضح آ گئی جی. یعنی حیث ہم نے کیا کہا کہ حیث جملے کی طرف مضاف ہوگا چاہے وہ ظرف ہو چاہے ظرف نہ ہو. لیکن اگر یہ مہدوی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حیث اگر ظرفیت سے خارج ہو جائے تو اس صورت میں بعد والا جملہ اس کے لیے مضاف نہیں ہوگا بلکہ صفت ہوگا اور یہ موصوف. شاید ہی مثال میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ثمت راہ فی الملبین الی حیث تہجا المعزمان ومنا. شاہدی مثال حیث میں ہے، یہاں پر حیث ظرفیت سے خارج ہو گیا ہے. کیوں آگا؟ ظرفیت یعنی مفعول فی، مفعول فی یہاں پر نہیں رہا کیونکہ الا داخل ہو گیا ہے، اور الا کی وجہ سے یہ منصوب نہیں رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ مجرور، یعنی ظرفیت سے خارج. تو انہوں نے کہا کہ حیث جب ظرفیت سے خارج ہوا تو مضاف بھی نہیں بلکہ موصوف ہے. صفت اس کی کہاں ہے؟ تہجا فعل، المعزمان اس کے لیے فاعل، و منا اس پر جو ہے وہ عطف ہے، لہذا جملہ فعل اور فاعل اس کے لیے صفت ہیں. اور کہتے ہیں کہ جی حیث موصوف ہے اور یہ بعد والا جملہ اس کے لیے صفت ہے، تو اشکال ہو سکتا تھا کہ جی صفت میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو رابط بنے، تو کہا کہ یہاں پر فی مقدر. شاید ہی مثال واضح ہو گئی. دیکھیے ترجمہ. ثمت اصل میں سمت تھا، پھر تا ملائی گئی ہے اس کے ساتھ. سمت راہ، پھر وہ شخص گیا فی الملبین، فا یہاں پر با کے ساتھ ہے، ملبین کے ساتھ. ملبین یعنی جو کہتے ہیں اللہم لبیک، تلبیہ کہنے والوں کے ساتھ.
الا کہاں تک گیا؟ آغا سید حیدر الا حیث، حیث یعنی مکان، اس جگہ تک گیا، اس مکان تک گیا تحجل معظمان و منافی، جس مکان میں معظمان بھی ہیں، یہ عرفہ اور جو ہے مزدلفہ کے درمیان چھوٹا مکان ہے، وہ منا، جس مکان میں کیا ہے؟ منا بھی ہے، یعنی یہ حیث بھی ایک مکان ہے، مکان یعنی اتنا بڑا مکان ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مکانات اسی میں ہی ہیں، معظمان یعنی مزدلفہ اور جو ہے عرفہ کے درمیان چھوٹا سا مقام ہے، منا آپ کو پتہ ہے کہ منا کیا ہے؟ اکثر ترجمہ میں تو ظرف کا ترجمہ آ رہا ہے، نہیں آگا الی المکان، مکان یعنی جگہ، ظرف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ میں واقع ہونا، فعل ہوتا ہے نا کہ فلاں شخص اس میں واقع ہوا، یہ اس مکان تک کیا، کون سا مکان جس کی صفت یہ ہے؟ مثلا دیکھیے جلستو فی المسجد، میں مسجد میں بیٹھا، تو یہاں پر ظرف ہو جائے گا، فی کو نکالیں تو پھر یہ یعنی اگرچہ فی داخل ہے پھر بھی یہ ظرف ہے کہ یہاں اس میں فعل واقع ہو، یا جو ہے وہ اس مکان ہے، اگر زمان ہے تو اس زمان میں فعل واقع ہو، تقدیر جو فی ہی کیا وہ کہاں رکھیں؟ وہ جو ہے وہ تہجا فی ہے، جہاں پر بھی رکھیں، تہجا مازمان سے پہلے رکھیں یا بعد میں رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لما خرجت عن ظرفیت بدخول الی علیہا، یہ ابھی ان کی وضاحت ہو رہی ہے مہدوی کی، لما خرجت عن ظرفیت بدخول الی علیہا خرجت عن الاضافت الی الجمل، وہ فرماتے ہیں کہ جی جب یہ خارج ہو گیا ظرفیہ سے الی، اس پر داخل ہونے کی وجہ سے، خرجت عن الاضافت الی الجمل، تو یہ خارج ہو گیا، کس سے خارج ہو گیا؟ جملوں کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے، وصارت الجملۃ بعدہا صفت لہا، اور پورا جملہ جو بعدہا بعد حیث ہے وہ اس کے لیے کیا ہے؟ صفت ہے۔ وتکلف، اور مہدوی نے ایک تکلف کیا، کیا؟ تقدیر رابط لہا، کہ اس کے لیے ایک رابط کو مقدر مانا ہے، وہ رابط کیا ہے؟ فی ہے، وہ رابط فی ہے، ولیس بشیء، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا کوئی چیز نہیں، لما تقدم فی اسماء زمان، اسماء زمان میں پہلے ہم اس بات بحث کر چکے ہیں کہ جی ضروری نہیں کہ جی ظرف واقع ہو تو پھر مضاف ہوگا جملے کی طرف، ورنہ نہیں ہوگا، بلکہ ہر صورت میں واقع ہو سکتا ہے، اور پھر یہاں پر مقدر معنی کی بھی ضرورت پڑی، لیکن اگر آپ ظرف مانیں گے تو مقدر معنی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اصل بھی عدم تقدیر ہے، بس یہ یہاں پر بیان کیا کہ یعنی حیث یہاں پہ ظرفی ہے، ظرفیت سے خارج ہے، نہیں وہ کہنے ولیس بشیء، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ولیس بشیء، یعنی یہ جو مہدوی نے گمان کیا ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کا گمان باطل ہے۔ کیا گمان کیا کہ اگر ظرفیت سے خارج ہو جائے گا تو حیث موصوف ہوگا، اور بعد والی چیز اس کے لیے کیا ہوگی؟ صفت، لیس بشیء، اگر اضافت سے خارج ہو بھی جائے پھر بھی بعد مضاف ہوگا، شاباش، یعنی اگرچہ ظرفیت سے خارج ہو جائے پھر بھی مضاف ہوگا بعد میں۔ انہوں نے کہا تھا کہ موصوف ہوگا، نہیں، شرط نہیں، اسماء زمان میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ الثالث آیت بمعنى علامت فإنها تضاف جوازا إلى الجملة الفعلية المتصرف فعلها مثبتا أو منفيا، بما كقول العاشا بآية يقدمون الخيل شعثا كأن على سنابكها مداما۔ یہ تیسری چیز، تیسرا اسم جو مضاف ہوگا جملے کی طرف وہ لفظ آیتن ہے، لیکن آیتن علامت اور نشان، لیکن اس کے لیے آگے کچھ شرائط ہیں، آگے توجہ کیجیے گا۔ تیسرا لفظ جو مضاف ہوگا جملے کی طرف وہ لفظ آیت ہے، لیکن اس کی کچھ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آیت بمعنی علامت اور نشانی کی ہو، اس سے آیت سے مراد قرآن مجید کی آیت یا کوئی اور معنی نہ ہو۔ دوسری بات کہ یہ لفظ آیت کا مضاف ہونا واجب نہیں بلکہ جائز ہے، سابقہ کے برخلاف کہ حیث کا مضاف ہونا کیا تھا؟ واجب۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جی یہ جو مضاف ہوگا وہ جملہ فعلیہ کی طرف مضاف ہوگا، جملہ فعلیہ بھی ایسا ہو جو متصرف ہو یعنی اس کی ماضی کی گردان بھی ہوتی ہے، مضارع کی بھی ہوتی ہے، امر کی، نہی کی، نفی کی، سب کی ہوتی ہے۔ اور پانچویں شرط جو ہے وہ یہ ہو کہ یہاں تو مثبت ہو، اگر مثبت نہیں وہ فعل جس کی طرف آیا مضاف ہو رہا ہے تو منفی ہو، لیکن ہر منفی نہیں بلکہ ما کے ذریعے فقط منفی ہو۔
الثالث تیسری چیز جو مضاف ہوتی ہے جملے کی طرف آیت ہے بمعنی علامت علامت کی معنی میں فإنها تضاف جوازاً تو یہ علامت کی معنی میں جو لفظ آیت ہوتا ہے اس کو مضاف کیا جاتا ہے اور مضاف کرنا جائز ہے واجب نہیں الی الجملۃ الفعلیہ مضاف ہوگا جملہ فعلیہ کی طرف نہ کہ اسمیہ کی طرف المتصرف فعلها جملے کا جو فعل ہوگا وہ متصرف ہوگا غیر متصرف نہیں ہوگا جس طرح نعم بیس وغیرہ ہیں مثبتاً او منفیاً چاہے وہ فعل مثبت ہو یا منفی ہو لیکن منفی ہو تو ما کے ذریعے منفی ہو دوسرے اعداد کے ذریعے منفی نہ ہو جس طرح شاعر کا قول ہے بے آیت یقدمون الخیل شعثا کأن علی سنابکہا مداما یہاں پر شاید مثال آیت میں ہے اور یہ مضاف ہو رہا ہے فعل کی طرف یقدم جملہ فعلیہ کی طرف یقدمون کی طرف اور یقدمون متصرف بھی ہے اور یہاں پر منفی نہیں بلکہ کیا ہے مثبت یہ حقیقت میں بنو تمیم کے لیے شعر ہے کہ جی بے آیت ان کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہو جائے یقدمون الخیل تو اپنے گھوڑوں کو آگے رکھتے ہیں یعنی اگلی صفوں میں ہوتے ہیں شوثن بالکل تیار ہوتے ہیں کہ جس طرح انسان تیار ہو جائے تو اس کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں اسی طرح ان کے سر کے بال جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں بغیر ترتیب کے بغیر نظیف اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں شوثن کی معنی یعنی غیر مرتب بال کأن علی سنابکہا اور ان کے گھوڑوں کے جو سم ہوتے ہیں اس طرح لگتا ہے مدامہ جیسا کہ ان پر زیادہ پانی ہو مطلب کیا ہے یہ کنایہ ہے کہ یعنی خون ہی خون ہوتا ہے پھر میدان میں مدامہ بھی معنی شراب شراب یعنی پینے کی کوئی چیز پانی وغیرہ ہو واضح آگا ان بات شاید مثال بھی واضح وقول عمر ابن شاث بن عبید اور اسی طرح یہ اس شاعر کا قول الکنی الی قومی السلام رسالتاً بآیت ما کانوا ضعفا ولا عزلا الکنی یعنی سلم انی اس معنی میں سلم انی یعنی میری طرف سے یعنی الف بلغ انی میری طرف سے پہنچا دو الکنی یعنی بلغ انی میری طرف سے پہنچا دو الی قومی میری قوم کی طرف کیا سلام اور یہ سلام کیا ہے رسالتاً ایک قسم کا پیغام ہے بآیتن اور میری قوم کی نشانی یہ ہے دیکھیے شاہدی مثال پہلے آیت مضاف ہوا ہے نشانی کی علامت میں اور مضاف ہوا ہے جملہ فعلیہ کی طرف جو جملہ فعلیہ جو ہے وہ متصرف بھی ہے کانا یکون آغا متصرف سے امر بھی بنتا ہے ماضی سب کچھ بھی بنتا ہے اور منفی ہے لیکن ماں کے ذریعے حاذا قول سیبویہ وزام ابو الفتح انہا انما تضاف الى المفرد انشاءاللہ کل بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم